السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان میں تقوی اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا جس میں انسانوں کے لیے واضح ہدایت ہے، اور اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے اور رات کا قیام ثواب کی جگہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیکج ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔ روزے دار جب اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے سے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا فرما بردار بندہ ہے کہ میرے کہنے پر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جب تک افطاری کا وقت نہیں ہوتا کھانا اس کے سامنے پڑا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن جب تک افطاری کا وقت نہیں ہوتا وہ ایک لقمہ بھی وہاں سے نہیں کھاتا۔ تو اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔